بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بانت سعاد کا شعر نمبر 9۔ فما تدوم علی حال تکون بہا کما تلون فی اسوابها الغول۔ اس شعر کے مشکل الفاظ میں دو لفظ کے معانی سماعت کریں۔ تلونو باب تفعول سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اصل میں تتلونو تھا۔ دو تا جب باب تفعول میں جمع ہو تو ایک تا کا حذف جائز ہے۔ دوسرا لفظ ہے الغول، اس کی یہ واحد ہے، اس کا جمع ہے اغوال اور غیلان۔ عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ بیابان میں کچھ ایسے بھوت پریت ہوتے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، تو غول کے معنی ہے بھوت پریت۔ ترجمہ سماعت کریں۔ فما تدومو تو سعاد قائم نہیں رہتی، سعاد برقرار نہیں رہتی، علی حالن اس حالت پر، تکون و بہا جس حالت میں وہ ہوتی ہے، سعاد جس حالت میں ہوتی ہے اس حالت پر برقرار نہیں رہتی۔ کما تلونو جیسا کہ رنگ بدلتے ہیں، فی اسوابہا اپنے کپڑوں میں، الغولو بھوت پریت، جس طرح بھوت پریت اپنے کپڑوں میں اپنا رنگ بدلتے رہتے ہیں اور اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح سے سعاد اپنے وعدوں پر، اپنی باتوں پر قائم نہیں رہتی ہے، وہ اپنے وعدے اور اپنی باتیں بدلتی رہتی ہے۔ دوسرا شعر، وَلَا تَمَسَّكُوا بِالْعَهْدِ الَّذِي زَعَمَتْ إِلَّا كَمَا تُمْسِكُ الْمَاءَ الْغَرَابِيلُ۔ تمسکا یا تمسکو کے معنی تھامنا، پکڑے رہنا۔ آگے مصرے میں تمسکو کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے روکنا، اور غرابیل غربال کی جمع ہے۔ غربال اس آلہ کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی چیز چھانتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں چائے چھاننے کے لیے چھلنی ہوتی ہے، اسی طرح سے صاف پانی کو چھاننے کے لیے چھلنی ہوتی ہے۔ تو ترجمہ سماعت کریں۔ وَلَا تَمَسَّكُوا بِالْعَهْدِ اور وہ وعدے پر قائم نہیں رہتی، الَّذِي زَعَمَتْ جو وعدہ وہ کر چکی ہوتی ہے، یعنی سعاد جو وعدہ کر چکی ہوتی ہے اس پر قائم نہیں رہتی، الا کما مگر اتنی ہی دیر، تمسک الماء الغرابیل جتنی دیر چھلنیاں پانی کو روک کر رکھتی ہیں۔ چھلنی پر یا چھاننے والی چیز پر پانی کو ڈال دیا جائے تو ایک ہی آن میں پانی نیچے گر جاتا ہے، اس میں بے حساب سوراخ ہوتے ہیں۔ تو جتنی دیر چھلنیاں پانی کو روک کر رکھتی ہیں، سعاد اپنے وعدے پر بس اتنی ہی دیر قائم رہتی ہے اور اس کے بعد فوراً اپنے وعدے توڑ دیتی ہے۔ اس شعر میں اس کی وعدہ خلافی کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا شعر، فلا یغرنک ما منت وما وعدت ان الامانی والاحلام تضلیل۔ غرہ یغر کے معنی ہے دھوکے میں ڈالنا۔ ما منت، ما یہ مصدریہ ہے جو فعل ماضی کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اور منت کے معنی ہے اس نے، منت فعل ماضی ہے، منا یمنی سے تمنا کرنا۔ باب تفعول سے، تفعول نہیں تفعیل سے، من نیا یمنیو تھا۔ اور ما وعدت میں بھی ما مصدریہ ہے، وعدت فعل ماضی وعدہ یعیدو سے، تو منت کا معنی ہوگا اس نے تمنا کیا، وعدت کا معنی اس نے وعدہ کیا، اور ما جب مصدریہ لگا دیا تو اس کا وعدہ کرنا اور اس کا تمنا کرنا۔ ترجمہ دیکھیں۔ اچھا، دوسرے مصرے میں امانیہ والاحلام لفظ ہے۔ امانیہ امنیتن کی جمع ہے، امنیہ کے معنی ہے تمنائیں، آرزویں، اور احلام خواب و خیال، حلم کی جمع ہے۔ اور ایک لفظ تضلیل ہے، تضلیل یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، مگر یہاں اس میں فاعل یعنی مذلل کے معنی میں ہے۔ ترجمہ سماعت کریں۔ فلا یغرنک
تو تجھے دھوکے میں نہ رکھے، دھوکے میں نہ ڈالے، ما منت سعاد کا سعاد کا آرزویں دلانا، وما وعدت اور اس کا وعدہ کرنا، سعاد کا آرزویں دلانا اور وعدہ کرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ ان الامانیہ والاحلام آرزویں اور خواب و خیال گمراہ کرنے والے ہیں یا گمراہ کے ذریعے ہیں، یعنی یہ سب بہکانے والی چیزیں ہیں، تمنائیں آرزویں آدمی کو دھوکے میں رکھنے والی چیزیں ہیں، بہکانے والی چیزیں ہیں اور گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ سعاد کے وعدے اور اس کی آرزویں دلانا تجھے دھوکے میں نہ رکھے۔ چوتھا شعر، کانت مواعید عرقوب لہا مثلا وما مواعیدها الا الاباطیل۔ موعد کی جمع ہے، اس کے معنی ہے وعدہ۔ عرقوب یہ عرب کے ایک مشہور شخص کا نام جو وعدہ خلافی میں بہت مشہور تھا۔ اباطیل یہ باطل کی جمع ہے، خلاف قیاس۔ ترجمہ سماعت کریں، کانت مواعید عرقوب، عرقوب کے وعدے، لہا مثلا سعاد کے لیے مثال ہے، یعنی سعاد کے لیے وعدہ خلافی کی مثال عرقوب سے دی جا سکتی ہے جو وعدہ خلافی میں بہت مشہور تھا۔ وما مواعیدها اور سعاد کے وعدے تو نہیں ہیں الا الاباطیل مگر جھوٹے۔ ارجو وآمل ان تدنو مودتها وما اخال لدینا من کے تنویل۔ ارجو میں امید کرتا ہوں، وآملو اور امید رکھتا ہوں، میں امید و بیم رکھتا ہوں، ان تدنو مودتها کہ سعاد کی محبت قریب ہوگی، امید ہے کہ اس کی محبت قریب ہوگی، رنگ لائے گی، لیکن وما اخالو میں خیال نہیں کرتا۔ اخالو یہ حمزہ کے کسرے اور فتحے کے ساتھ دونوں درست ہیں۔ اخالو تو قیاس کے مطابق ہے، قاعدے اور اصول کے مطابق ہے کہ یہ حمزہ مضارع کا ہے جو مفتوح ہوتا ہے، لیکن عرب کے ہاں کسرے کے ساتھ بھی رائج ہونے کی وجہ سے کسرہ ہی فصیح ہے۔ وما اخالو اور میں خیال نہیں کرتا، لدینا کہ ہمارے پاس، من کے تمہاری جانب سے، تنویلو بخشش آئے گی، یعنی مجھے امید بھی ہے اور نا امیدی بھی ہے۔ امید اس کی ہے کہ کسی دن اس کی محبت قریب ہوگی، اور نا امیدی اس بات کی ہے کہ اس کی جانب سے کوئی بھی بخشش نہیں مل سکتی۔ امست سعاد بارض لا يبلغها الا العتاق النجیبات المراسیل۔ امسا یمسی، امسا کے معنی ہوتے ہیں شام کے وقت پہنچانا، اور عتاق عتیق کی جمع ہے، عتیق کے معنی ہے شریف النسل اونٹنی، تو عتاق جمع ہے، معنی ہوگا شریف النسل اونٹنیاں۔ نجیبات ان اونٹنیوں کو کہتے ہیں جن کو سینکڑوں اونٹنیوں کے درمیان سے چن لیا گیا ہو، اور مراسیل مرسال کی جمع ہے، تیز رفتار اونٹنی کو کہا جاتا ہے۔ ترجمہ سماعت کریں، امست سعادو، سعاد پہنچی شام کے وقت، بے اردن ایسی سرزمین میں، لا یبلغها جہاں اسے پہنچا نہیں سکتی تھی، الا العتاق النجیبات المراسیل مگر شریف النسل چنیدہ اور تیز رفتار اونٹنیاں، یعنی اتنی دور دراز مقام میں سعاد کو پہنچا دیا گیا ہے یا سعاد پہنچ گئی ہے جہاں عام قسم کی اونٹنی کی بس کی بات نہیں ہے کہ پہنچائیں۔ اتنی دور دراز کے مقام میں صرف چنیدہ
شریف النسل اور تیز رفتار اونٹنیاں ہی پہنچا سکتی وَلَن ہیں. يُبَلِّغَهَا إِلَّا عُزَافِرَةٌ فِيهَا عَلَى الْعَيْنِ إِرْقَالٌ وَتَبْغِيلٌ. اس شعر کا مفہوم سمجھنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ شعر کو اپنے ذہن میں رکھیں، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ سعاد ایسی دور دراز سرزمین پر پہنچ گئی ہے شام کے وقت جہاں عمدہ نسل کی چنیدہ قسم کی تیز رفتار اونٹنیاں ہی پہنچا سکتی ہیں. عام اونٹنیوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنی دور دراز مقام پر سعاد کو پہنچا دے. اب آگے کے اشعار میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اونٹنی اس دور دراز مقام تک پہنچا سکتی ہے وہ اونٹنی کس طرح کی ہوگی، یعنی کن کن صفات کی جامع ہوگی تبھی اتنی دور دراز مقام پر پہنچا سکتی ہے. شعر کو سماعت کریں. وَلَن يُبَلِّغَهَا إِلَّا عُزَافِرَةٌ فِيهَا عَلَى الْعَيْنِ إِرْقَالٌ وَتَبْغِيلٌ. عُزَافِرَةٌ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو بڑی بھاری بھرکم اور ٹھوس ہو، ٹھوس جسم و جثہ والی ہو، ایسی اونٹنی کو عزافرہ کہا جاتا ہے. علل عین، عین کے معنی ہے تھکاوٹ، تکان، اور علا یہاں مع کے معنی میں ہے تو علل عین کے معنی ہے مع العین یعنی مع التعب. ارقال اور تبغیل یہ دونوں چلنے کی دو نوعیں ہیں، دو قسمیں ہیں. بہت تیز چلنے کو ارقال اور تھوڑی دھیمی رفتار، نسبتاً دھیمی رفتار کو تبغیل کہا جاتا ہے. ترجمہ سماعت کریں. وَلَن يُبَلِّغَهَا اور لن یبلغ ہرگز پہنچا نہیں سکتی ہے، ہاں سعاد کو، ہرگز سعاد کو نہیں پہنچا سکتی ہے، یعنی اتنی دور دراز مقام تک. مگر کون؟ اس کو بیان کیا. ہرگز سعاد کو نہیں پہنچا سکتی ہے، پہنچا سکے گی. لن الا عزافرۃ مگر سخت ٹھوس، ایسی سخت ٹھوس اونٹنی. الا عزافرۃ مگر ایسی سخت اور ٹھوس اونٹنی، فیہا جس کے اندر، علل عین تھکاوٹ کے باوجود، ارقال و تبغیل تیز رفتار چلنے اور دھیمی رفتار چلنے کی عادت ہو. مطلب یہ ہے کہ اتنے دور دراز مقام تک صرف ایسی ہی اونٹنی سعاد کو پہنچا سکتی ہے جو کبھی بیٹھ کر آرام نہ کرے، چلتی رہے. جب اسے تھکاوٹ ہو جائے، تھکاوٹ نہ ہو تو تیز دوڑتی رہے، اور تھکاوٹ ہو جائے تو بھی دوڑتی ہی رہے مگر تھوڑی دھیمی رفتار سے. تو جو اونٹنی مسلسل دوڑتی بھاگتی رہتی ہو، تھکاوٹ کے باوجود چلتی رہتی ہو، بھاگ دوڑ میں رہتی ہو اور ٹھوس اور سخت جان ہو، ایسی ہی اونٹنی سعاد کو اتنی دور دراز مقام تک پہنچا سکتی ہے. ذرا پھر سے ترجمہ دیکھیں. لن یبلغها سعاد کو ہرگز نہیں پہنچا سکے گی، الا عزافرۃ مگر ایسی سخت اور ٹھوس اونٹنی، فیہا جس کے اندر، علل عین تھکاوٹ اور تکان کے باوجود، ارقال تیز رفتار چلنے کی عادت ہو، و تبغیل اور دھیمے رفتار چلنے کی عادت ہو. دوسرا شعر. من کل نزاخت الزفرہ اذا عرقت عرضتها طامس الاعلام مجہول. من کل نزافت الزفرہ، من بیان ہے کس کا؟ ما قبل میں جو عزافرۃ بتایا گیا اس کا، یعنی ایسی اونٹنی جس کے اندر تیز اور دھیمے چلنے کی طاقت ہو تھکنے کے باوجود، اس کا بیان ہے. من کل نزافت الزفرہ، نزاخہ کہا جاتا ہے، زفرہ کہا جاتا ہے کان کے پیچھے جو نرم ہڈی ہوتی ہے اس کو، اور نزاخہ کہتے ہیں خوب پسینہ ابلنے والی ہڈی، خوب پسینہ باہر کرنے والی ہڈی.
تو نزاخت الزفرا اصل میں موصوف صفت کی ترکیب ہے، لیکن لفظاً یہ اضافت الصفت الموصوف ہے۔ اصل عبارت ہے الزفر النزاخہ، یعنی وہ ہڈی جو خوب پسینہ پھینکے، خوب پسینہ باہر کرے۔ لیکن یہاں پر یہ نزاخت الزفرا اونٹنی کی صفت ہے، یعنی ایسی اونٹنی جس کی کنپٹی سے خوب پسینہ نکلے۔ اذا عرقت، عرقہ یا عرقوں کے معنی ہیں پسینہ سے سرابور ہونا، عرق آلود ہونا۔ عرضتھا، عرضتن کہا جاتا ہے نشانے کو۔ تامس الاعلامی، تامس العلام، علام علم کی جمع ہے، اس کے معنی ہے نشانی، اور تامس صفت ہے، اس کے معنی ہے مٹا ہوا، اور یہ صفت تامس العلام اور اسی طرح مجہول، مجہول کے معنی انجان، غیر معروف۔ تو تامس العلام اور مجہول یہ دونوں صفت ہیں، ان کا موصوف محذوف ہے، اور وہ ہے طریقن۔ ترجمہ سماعت کریں۔ تامس العلام مجہولو کے معنی ہے طریقن تامس العلام مجہولو۔ ترجمہ دیکھیں۔ من کل نزاخت الزفرا، یعنی ہر ایسی اونٹنی جس کی کان کنپٹی کی ہڈی سے خوب پسینہ نکلتا ہو، یعنی سواد کو ایسی ہی اونٹنی دور دراز مقام تک پہنچا سکتی ہے کہ جس کے کان کی ہڈی یا کنپٹی سے خوب پسینہ بہے۔ کب؟ اذا عرقت، جب عرق آلود ہو، پسینہ سے سرابور ہو۔ عرضتھا، اور جس کا نشانہ تامس العلام مجہولو، ایسا راستہ ہو جس کے نشانات مٹے ہوئے ہوں اور انجان ہو۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جب راستے کے نشانات مٹے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ انجان راستہ ہوتا ہے تو اس پر چلنے والا مسافر بغیر آرام کیے تیز تیز چلتا ہے، کیونکہ اسے تو منزل تک پہنچنے کی فکر ہوتی ہے، منزل تک پہنچنے کی پڑی ہوتی ہے۔ اس لیے جب نشانات نہیں ہوتے، مجہول ہوتے ہیں، پورا راستہ مجہول ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ یہ سوچ کر کہ جلد جلد پہنچنا ہے، تیز تیز چلنے کا عادی ہوتا ہے۔ لیکن جب سڑک کے نشانات محفوظ ہوں اور جانا پہچانا راستہ ہو تو مسافر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے وقت میں پہنچ جائیں گے، اس لیے وہ کبھی سستا لیتا ہے، کبھی آرام کر لیتا ہے اور برابر تسلسل کے ساتھ نہیں چلتا۔ تو اب بتانا یہ ہے کہ جو اونٹنی سواد کو دور دراز مقام تک پہنچانے والی ہو، وہ اونٹنی ایسی ہو کہ جس کا راستہ بھی نامعلوم ہو اور اس کے نشانات بھی مٹے ہوئے ہوں، تاکہ یہ اونٹنی اتنی دور دراز اسی صورت میں پہنچ سکے کہ جس کے جو صرف اور چلنے تسلسل کے ساتھ چلتی رہے۔ ترجمہ دیکھیں۔ من کل نزاخت الزفرا، یعنی ہر ایسی اونٹنی جس کی کنپٹی سے خوب پسینہ نکلے۔ اذا عرقت، جب وہ عرق آلود ہو، پسینے سے سرابور ہو۔ عرضتھا، اور اس کا نشانہ تامس الاعلامی، ایسا راستہ ہو جس کے نشانات مٹے ہوئے ہوں، مجہول اور انجان ہو۔ تو ایسے راستے پر چلنے والی اونٹنی اور کنپٹی سے خوب پسینہ بہنے والی، کنپٹی سے خوب پسینہ اسی صورت میں بہے گا جبکہ تیز سرپٹ اونٹنی دوڑ رہی ہو۔ تو بتانا یہ ہے کہ سرپٹ دوڑنے والی ہو اور اس کا راستہ بھی انجان اور غیر معلوم ہو تاکہ وہ تسلسل کے ساتھ چلتی رہے، تو ایسی اونٹنی سواد کو دور دراز مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ تیسرا شعر۔ ترمی الغیوب بعینی مفرد لحقا اذا توقدت الحزان والمیل۔ ترمی الغیوب، غیوب کہا جاتا ہے آنکھوں سے اوجھل پست زمین کو۔ عینین تھا، اضافت کی وجہ سے تثنیہ کا نون محذوف ہو گیا۔ مفرد کہا جاتا ہے اس وحشی گائے کو جو ریوڑ سے بچھڑا ہوا ہو، اور لحق کہا جاتا ہے سفید جنگلی گائے کو۔ اور توقدہ یا توقدو کے معنی ہے جلنا، اور حزان حزن کی جمع ہے، حزن کہا جاتا ہے پست زمین کو، حزن پست ٹھوس زمین کو۔ الحزان حزن کی جمع، حزن کے معنی ہے ٹھوس زمین۔ اور میل، میل یہ میلا کی جمع ہے، میلاؤ،
جیسے ہمراہو، تو اسی طرح سے میل بھی میلا کی جمع ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے ریت کے تودوں کو۔ ترجمہ دیکھیں، ترمی وہ اونٹنی نشانہ بناتی ہو، الغجوبہ پست زمینوں کا، بے آئینی مفردن لحق سفید ریوڑ سے بچھڑے ہوئے وحشی گاؤ کی آنکھوں سے۔ مطلب اس میں اس اونٹنی کے آنکھوں کو تشبیہ دی گئی ہے سفید ریوڑ سے بچھڑے ہوئے وحشی گائے کی آنکھوں سے۔ جس طرح سے سفید ریوڑ سے بچھڑے ہوئے وحشی گاؤ کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں اور دور دراز مقامات کو دیکھ لیتی ہیں، اسی طرح سے ان سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ جو اونٹنی سواد کو پہنچا سکتی ہے دور دراز مقام تک، اس کی آنکھیں بھی تیز ہوں، کس طرح؟ وحشی گاؤ اور ریوڑ سے بچھڑے ہوئے وحشی گاؤ کی طرح۔ ترجمہ دیکھیں، ترمیل غجوبہ وہ اونٹنی پست زمین کو نشانہ بنا لیتی ہو، بے آئینی مفردن لحق سفید ریوڑ سے بچھڑے ہوئے جنگلی گاؤ کی اپنی آنکھوں سے، جنگلی گاؤ کی جیسی اپنی آنکھوں سے پست زمین کا نشانہ بناتی ہو۔ اذا توقدت الحزان والمیل، یہ نشانہ کب بناتی ہو؟ اذا توقدت الحزان، جب ٹھوس زمین اور ریت کے تودے جل رہے ہوں، یعنی سخت چلچلاتی دھوپ ہو جس میں زمین بھی گرم ہو، جل رہی ہو، ٹھوس، اور وہ بھی زمین ایسی کہ جو ٹھوس ہو، یا ریت کے تودے ہو جو فوراً گرم ہو جاتے ہیں۔ تو چلچلاتی دھوپ میں سخت زمین ہو، ٹھوس زمین ہو، اور جس کی وجہ سے وہ گرم ہو جائے، یا ریت کے تودے ہوں جو گرم ہو جائے، اور اس پر یعنی وہ اونٹنی چل رہی ہو، اور سخت اور جنگلی گاؤ سفید ریوڑ سے بچھڑے ہوئے جنگلی گاؤ کی اپنی آنکھوں سے پست زمین کا نشانہ بنا لیتی ہو، ایسی اونٹنی ہوگی وہی پہنچا سکتی ہے سواد کو دور دراز مقام تک۔ زخم مقلدها فعم مقیدها فی خلقها عن بنات الفحل تفضیل۔ زخم کے معنی ہے بھاری بھرکم، یعنی موٹا، زخیم، اور مقلد جس پر قلادہ ڈالا جائے، جس پر ہار پہنایا جائے، تو ہار پہنانے کی جگہ، اور ہار پہنانے کی جگہ گردن ہے، اس لیے مجازن ترجمہ گردن ہے۔ فعم کے معنی ہے ممتلئ، بھرا ہوا، اور مقید کہا جاتا ہے وہ یعنی جس جگہ قید ڈالا جائے، یعنی بیڑی ڈالا جائے، تو بیڑی ڈالنے کی جگہ مقید، اور بیڑی ڈالنے کی جگہ وہی پیر ہے، تو اس لیے مراد یہاں پیر۔ ترجمہ دیکھیے۔ اچھا، اور اس دوسرے مصرے میں خلقہا کے معنی ہے خلقت، پیدائش، اور بنات الفحل، فحل کہا جاتا ہے اونٹ کو، نر اونٹ کو، اور نر اونٹ کی بیٹیاں یعنی اونٹنیاں، اور تفضیل کے معنی ہے فضیلت۔ ترجمہ دیکھیں، زخم موٹی ہو، مقلدہا اس کی گردن، قلادہ پہننے کی جگہ موٹی ہو یعنی اس کی گردن موٹی ہو، فعم بھرا ہوا ہو، مقیدہا اس کا پیر، بیڑی ڈالنے کی جگہ یعنی اس کا پیر، تو وہ اونٹنی کیسی ہو؟ اس کی گردن موٹی ہو اور اس کا پیر گوشت سے بھرا ہوا ہو، تبھی تو وہ ٹھوس اور مضبوط اور طاقتور ہوگی۔ فی خلقہا اس کی خلقت میں، ان بنات الفحل دوسری اونٹنیوں کے بنسبت، تفضیل فضیلت رکھی ہوئی ہو، یعنی دوسری اونٹنیوں سے وہ بڑھ کر ہو، عام فہم اونٹنی نہ ہو۔ فی خلقہا اس کی خلقت میں، اس کی پیدائش میں، ان بنات الفحل دوسرے اونٹنیوں سے، اونٹ کے بیٹیوں سے یعنی اونٹنیوں سے، تفضیل و فضیلت رکھی ہوئی ہو، یعنی وہ بڑھ کر ہو، برتر ہو۔ غلباء وجناء حلقوم مذکرۃ فی دفھہا ساعۃ قدامھا میل۔ غلبا کہا جاتا ہے موٹی گردن والی اونٹنی کو، اور وجنا کہا جاتا ہے بڑے بڑے رخسار والی اونٹنی کو۔ یہ سب صفات ہیں، ان کا موصوف ناقۃ محذوف ہے۔ اور علقوم کہا جاتا ہے
سخت جان کو، اور مذکرتن کے معنی مذکر، مراد یہاں ہے مذکر کی طرح، یعنی نر اونٹ کی طرح، اونٹنی ہو کر نر اونٹ کی طرح طاقتور. اور دفہا، دفہا دفن کے معنی ہے پہلو، اور قدامہا یعنی اگلا حصہ، اور میل کہا جاتا ہے سنگے میل کو، یعنی سنگے میل مطلب جو پتھر راستوں پر نصب رہتا ہے، جس میں اشارے وغیرہ درج ہوتے ہیں، راستے کے نشانات، جو نشانات کے طور پر جو پتھر گاڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو میل کہا جاتا ہے. ترجمہ دیکھیں. غلباؤ وہ اونٹنی موٹی گردن والی ہو، وجناؤ بڑے بڑے رخسار والی ہو، حلقومن سخت جان ہو، مذکرتن نر کی طرح ہو، نر کی طرح مضبوط ہو. تو ایسی اونٹنی ہو جو دور دراز مقامات کا سفر کر سکے. فی دفہا اس کے پہلو میں ساعتن کشادگی ہو، قدامہا میلو اور اس کا اگلا حصہ، قدامہا اس کا اگلا حصہ سنگ میل کی طرح ہو، یعنی راستے پر جو پتھر نصب ہوتا ہے اس کی طرح اس کا اگلا حصہ ہو. یعنی جو اس کا ایک گردن کے اوپر سر ہوتا ہے اور اس کی گردن چونکہ لمبی اٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ کس طرح ہو، لگے کہ ایک پتھر گاڑا ہوا ہے لمبا سا، یا مینار ہے ایک لمبا سا، تو مینار کی طرح ہو. ترجمہ دیکھیں. غلباؤ موٹی گردن والی ہو، وجناؤ بڑے رخساروں والی ہو، علقومن سخت جان ہو، مذکرتن نر اونٹ کی طرح ہو، فی دفہا ساعتن اس کی پہلو میں گنجائش ہو، قدامہا میلو اور اس کا اگلا حصہ مینار کی طرح یا نصب کیے ہوئے پتھر کی طرح، سنگ میل کی طرح ہو. وجلدها من اتوم ما يؤبسه تلح بزاحیت المتنین محزول. اتوم کے معنی ہے کچھوا، اور ما یؤبسه کے معنی ہے لا یؤبسه یعنی لا یؤثره، اثر نہ کر سکے. اور تلحن کہا جاتا ہے چچڑی کو، چچڑی یہ جونک کو کہا جاتا ہے جو بدن میں چپک کر کے خون چوستا رہتا ہے. اور تلحن کے بعد محزولو ایک لفظ ہے، وہ اسی تلحن کی صفت ہے. محزول کے معنی پتلی دبلی. اور زاحیت المتنین، زاحیہ کہتے ہیں کھلے ہوئے حصے کو، اور متنین کے معنی ہیں دونوں پہلو، یعنی پشت پر دائیں اور بائیں کنارہ. ترجمہ دیکھیں. وجلدہا اس اونٹنی کا چمڑا، جلدہا اس اونٹنی کا چمڑا ہو، من اتومن کچھوے کا، یعنی کچھوے کے چمڑے جیسا، اس اونٹنی کا چمڑا ہو کچھوے کے چمڑے جیسا، بہت ٹھوس. ما یؤبسہ جس پر اثر نہ کر سکے، جس پر اثر نہ کر سکے، تلحن کوئی چچڑی، آگے محزولو ہے، کوئی پتلی دبلی چچڑی، پتلی دبلی چچڑی اس کی پشت پر، اس کی پیٹھ پر اثر نہ کر سکے، پتلی دبلی چچڑی اثر نہ کر سکے. کہاں؟ بزاحیت المتنین دونوں کنار، پیٹھ کے دونوں کناروں کے کھلے حصے پر. مراد یہ ہے کہ وہ اونٹنی کا چمڑا اتنا ٹھوس اور اتنا چکنا اور مضبوط ہو کہ کوئی جونک بھی اس کی پیٹھ پر کھلے، اس کی پیٹھ کے دائیں بائیں کروٹوں پر کے کھلے ہوئے حصے پر اگر چلنا چاہے تو وہ بھی پھسل جائے اور چل نہ سکے، اور یا پھر سوراخ کر کے خون نہ چوس سکے، اتنا ٹھوس ہو. تو اب ان تمام اشعار میں یہ بتایا گیا ہے کہ سعاد کو دور دراز مقام تک ایسی ہی اونٹنی پہنچا سکتی ہے جس اونٹنی کے اندر یہ تمام خوبیاں ہوں. نمبر 1، وہ تھکنے کے باوجود چلنے، تیز اور دھیمے چلنے کی عادی ہو. دوسری صفت، کن پٹی سے خوب پسینہ بہتا ہو جب وہ پسینے سے آلودہ ہو، اور اس کا راستہ بھی نامعلوم اور مجہول ہو. تیسری صفت یہ کہ وہ پست زمین، یعنی نیچے کی زمین جو نظر نہیں آتی ہے، اس کی آنکھیں اتنی تیز ہوں کہ وہ نیچے کی زمین کو بھی دیکھ لیتی ہو، اور اس کی آنکھیں اتنی تیز، یعنی سفید ریوڑ سے بچھڑے ہوئے جنگلی گاؤ کی آنکھوں جیسی تیز ہو اور پست زمین کو بھی نشانہ بنا لیتی ہو. تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ایسی سرزمین پر چلے جو ٹھوس ہو یا ریت کے تودے ہوں اور گرم ہوں.
اس اونٹنی کے اندر دوسری چوتھی یا پانچویں صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کی گردن موٹی ہو اور اس کے پیر گوشت سے بھرے ہوئے ہوں، اور دوسری اونٹنیوں کی نسبت وہ بڑھ کر ہو، برتر ہو۔ پانچویں صفت اور اس کے علاوہ صفتیں یہ ہیں کہ اس کی وہ موٹی گردن والی ہو اور بڑے رخساروں والی ہو، سخت جان ہو، نر کی طرح مضبوط ہو، اور اس کا اگلا حصہ مینار کی طرح ہو، اور اس کے پہلو میں کشادگی ہو۔ اور 9ویں 10ویں صفت یہ ہے کہ اس کا چمڑا کچھوے کے جیسے چکنا اور مضبوط ہو کہ جس میں کوئی چچڑی سوراخ کرنا چاہے یا چلنا چاہے تو نہ چل سکے، نہ سوراخ کر سکے، کوئی بھی پتلی دبلی چچڑی بھی نہ چل سکے۔ آج کا سبق بس اتنی ہی تک، غور سے سماعت کر لیں اور ذہن میں رکھیں۔